بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ جوف دہن کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خلا۔ اور عبسہ، اسے عبسہ نہیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا تجوید کلاس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مخارج۔ ہم مخارج کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت کر لیجیے گا۔ بہت سارے ساتھیوں کا یہ اصرار تھا کہ ہم سبق سنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ سبق تو پڑھا دیتے ہیں لیکن ہم سبق کیسے سنائیں، کہاں پہ سنائیں۔ تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم سبق سننے کی بھی ایک ترتیب بنا رہے ہیں، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سبق ریکارڈ کر کے، یہ جو واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر اپنی آڈیو جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے۔ اپنے ساتھ اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنے شہر کا نام، وہ بھی آپ نے ساتھ لکھ کر پھر آپ نے یہ جو آڈیو ہے وہ آپ نے، یہ جو سبق ہے اپنے اس نمبر کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے جو آپ کا سبق ہے، وہ سبق آپ نے جو مجھے سینڈ کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ اور سورۃ الکوثر آپ نے ریکارڈ کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے واٹس اپ کر دینی ہے۔ تو اس کے اندر جو بھی انشاءاللہ العزیز قابل اصلاح جو باتیں ہوں گی تو میں اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا، رہنمائی کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے جی، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا سبق، ہمارا ٹاپک ہے مخارج۔ تجوید کے اندر مخارج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور مخرج کی جمع ہوتی ہے مخارج۔ مخارج کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 17، یعنی 17 مخارج ہیں۔ حروف ٹوٹل ہیں 29، لیکن مخارج کتنے ہیں؟ وہ ہیں ٹوٹل 17 مخارج ہیں۔ مخارج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ نہیں ادا کرتے تو وہ حرف دوسرے حرف کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور جس سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو مخارج کے اندر غلطی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی غلطی کرنا حرام ہے، اور اس سے بچنے کی اپنے پوری کوشش کرنی ہے۔ اب ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا ہے ٹوٹل حروف ہیں 29۔ اب 29 حروف میں سے سارے مشکل نہیں ہیں، سب کے مخارج قطعاً مشکل نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے حروف ہیں جو آپ درست ادا کرتے ہیں، اگرچہ آپ کو ان کے مخرج کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن وہ آتے ٹھیک ہی ہیں۔ جیسے با ہے، جیسے میم ہے، جیسے جیم ہے، جیسے شین ہے، جیسے تا ہے، ان کی ادائیگی کے اندر عام طور پہ لوگ غلطی نہیں کرتے، یہ درست ہوتی ہے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو ان کے مخارج کے درمیان فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ مخارج ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس پر آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کا زور لگے گا، آپ کی محنت لگے گی۔ تو آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ بھئی ہم نے صبح سے کوشش کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے لیکن ابھی تک ہمارا یہ حرف ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک حرف کو ٹھیک کرنے پر 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ایج جب زیادہ ہو جاتی ہے، عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے، تو الفاظ، حروف کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا اس پر محنت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ تو بہرحال چلتے ہیں جی، ہم آج کا جو ہمارا پہلا مخرج ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جوف دہن۔ جوف دہن، دہن سے جیسے آپ کو نام سے سمجھ آ گیا، دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور جوف کا مطلب ہوتا ہے خالی حصہ، خلا۔ تو منہ کا خلا، جوف دہن کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خلا۔ اسے آپ نے یاد کرنا ہے، جوف دہن پہلا مخرج، جوف دہن۔ جوف دہن کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خلا۔ اور منہ کے خلا سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، ایک ہے الف، اور ایک ہے واو، اور تیسرے نمبر پر ہے یا۔ جب یہ مدہ ہوتے ہیں، ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، یہ 3 حروف الف، واو اور یا، یہ جوف دہن سے نکلتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ مدہ ہوتے ہیں تب ان کا مخرج منہ کا خلا یا جوف دہن ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا واقعی یہ منہ کے خلا سے ہی نکل رہے ہیں۔ تو اب آپ اس کو ادا کیجیے گا، جس سے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، با زبر الف، با۔ اب اس میں الف ہے، اور الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ جب یہ الف مدہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مخرج جوف دہن ہے، یہ منہ کے خلا سے نکلے گا، جیسے با۔ اب آپ کے پہلے آپ کے ہونٹ ملتے ہیں با پہ، کیونکہ با کا مخرج تو دونوں ہونٹوں کا ملنا ہے، لیکن اس کے بعد جو الف کا ساؤنڈ ہے وہ خالی منہ کے خلا سے آ رہا ہے، با۔ یہ ایک اور مثال دیکھیے گا، جیسے آ، آ۔ اب یہ الف کی ادائیگی ہے، اس میں آپ کی زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی، بلکہ منہ کے خلا سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے واو۔
واو کیا؟ جب مدہ ہو، یہ ساتھ ذہن میں رکھیے گا، جب مدہ ہو۔ اب مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا مخرج جوف دہن ہے، جیسے بو، یا ایک اور لفظ دیکھیے گا جیسے او، یہ بھی منہ کے خلا سے حرف ادا ہو رہا ہے، اس میں آپ کی زبان کہیں بھی کوئی ٹچ نہیں ہو رہی۔ او، آ، او، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوتی ہے۔ ای، آ، او، ای، با۔ اب ان سب کے اندر کیا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حروف منہ کے خلا سے نکل رہے ہیں، اس میں آپ کی زبان کہیں ٹچ نہیں ہو رہی۔ تو یہ پہلا مخرج جوف دہن، 3 حروف نکلتے ہیں، الف، واو، یا۔ کب؟ جب یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، تب یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 2 اور مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4۔ یہ میں نے ان کو اکٹھا اس لیے بولا ہے کہ یہاں پر حروف حلقی آتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 جو ہے وہ بھی حروف حلقی کا ہے، اس میں غین اور خا ادا ہوتے ہیں، اور مخرج نمبر 3 اس میں عین اور حا، اور مخرج نمبر 4 اس میں حمزہ اور ہا۔ یہ ہم اس کے اندر یعنی ان 3 مخارج کے اندر ہم نے 6 حروف کو ہم نے کور کرنا ہے، اور ان 6 حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مشہور زمانہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب حروف حلقی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ 6 کے 6 حروف جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا مخرج نمبر 2 غین اور خا۔ اب غین اور خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، یہ جو آپ کا حلق ہے حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو منہ کے قریب ہے حصہ، جیسے آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایسے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کیا واقعی ادھر سے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک فارمولہ لگاتے ہیں جس سے آپ کو پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی جیسا مخرج لکھا ہوا ہے ویسے ہی یہ وہاں سے ہی ادا ہو رہے ہیں۔ اور وہ فارمولہ کون سا ہوتا ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو آپ اس حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے میں نے ابھی معلوم کرنا تھا غین کا کہ غین کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ویسے کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن میں خود اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ غین کو میں ساکن کر دوں گا، جب اس کے اوپر جزم ڈال دوں گا، اور پھر اس سے پہلے حمزہ زبر لے کر آؤں گا۔ ابھی آپ بھی میرے ساتھ بولیے گا، حمزہ زبر غین اغ، اغ۔ یہاں پہ آپ آواز کو روکیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ غین واقعی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، یعنی جو منہ کے قریب ہے۔ تو مخرج نمبر 2 غین اور خا، اور اس کا مخرج کیا ہے کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ادنی حلق۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، جو حلق کے جو منہ کے قریب ہوتا ہے حصہ اس کو ادنی حلق کہتے ہیں، اور وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اب بولیے گا اغ، اغ۔ جو دوسرا حرف ہے اس کا بھی یہی مخرج ہے، خا۔ خا کو آپ ادا کیجیے گا اخ، اخ، خا۔ جیسے خراٹے میں آواز آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ وہی اس کا جو ہے پراپر صحیح آواز ہوتی ہے، اخ، اخ۔ تو دوسرا مخرج ادنی حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 3 ہے وسط حلق، یہ بھی حروف حلقی کے اندر شامل ہے، عین اور حا۔ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ایک عین اور ایک حا۔ یہ سب سے زیادہ مشکل ہے ان کی ادائیگی، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو، خاص طور پہ عین کو ادا کرتے وقت بہت زیادہ جو ہے آپ کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، اور اچھا خاصا جو ہے آپ کا زور لگتا ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے، تب جا کر عین کی آواز ٹھیک طرح سے نکلتی ہے۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے عین کا اپنے مخرج کا معلوم کرنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے کہ عین کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر لگائے گا، حمزہ زبر عین اع، ایسی آواز آنی چاہیے، اع، اع، اور حا اح، حا کی آواز۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ مشکل اس لیے ہیں کیونکہ ان کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے حا کی آواز جو ہے وہ ہا کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ملا دیتے ہیں، دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو سب سے پہلے حا کا دیکھیے گا، اح، ایسے آواز آنی چاہیے، اح،
اح، اور عین کا عین کے اب دیکھیے گا الفاظ کچھ ہم اس میں لیتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں گے، جیسے عدل، عدل، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے، عدل، عدل، عبس، اسے آباسا نہیں پڑھیں گے، اگر آباسا پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا شروع میں، آپ نے عین لگانا ہے، عبس، عبس، علق، علق، عربا، عربا، عملوا، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، اور ہا کی پریکٹس آپ کریں، حسد، ہا، 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 بار بار آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ہا، اح، ہا، حسد، 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 حشر، 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 حبا، حبا، حتی، حتی، اسے حتی نہیں پڑھنا، ہا، ہا نہیں بلکہ ہا، ہا، حتی، حاجک، حاجک، اگر آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الکوثر، وانحر، وانحر، اس کا مطلب ہوتا ہے اور قربانی کیجیے، لیکن اگر آپ پڑھیں وانحر، وانحر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور ڈانٹیے، تو دیکھیے کتنا اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کو آگے دیکھیے گا، جیسے احد، اح، ح، احد، احد، تو یہ دو حروف پر آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، ایک عین اور ایک حا، عین اور حا، علق، علا، یہ عین کا ہے، علق، حسد، علق، تو اس طرح بار بار کی پریکٹس سے ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے، لیکن بالآخر یہ ہوگا کہ ہا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہا کا یہ انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور لیکن جو عین ہے ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا مخرج نمبر کیا تھا جی؟ مخرج نمبر یہ 3 تھا، وسط حلق، پہلا مخرج جوف دہن اور جس سے الف واو یا، اور دوسرا مخرج غین اور خا کا ادنی حلق، اور تیسرا مخرج جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کے درمیانی حصہ، یہاں عین اور حا نکلتے ہیں، اور مخرج نمبر 4 وہ ہے حمزہ اور ہا۔ ان کی ادائیگی میں لوگ ویسے مسئلہ نہیں ہوتا لوگوں کو، یہ بہت آسان ہے، ایک حمزہ اور ہا، حمزہ کی ادائیگی جیسے آ، آ، یہ دیکھیے گا آپ کی آواز جو ہے یہاں سے آپ کو محسوس ہوگا، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے، آ، اور اس طرح ہا جو ہے آہ، آہ، ہا یہ بہت آسان ہے، جسے ہم عام طور پہ ہنستے ہیں تو جو ہا کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ہنستے ہوئے جو ہمارا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ یہی ہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے یہ ہا ہنستے ہوئے ہم اس کو ادا کر جاتے ہیں اور اس کو ہم بالکل صحیح ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے اندر زیادہ زور کس پہ لگانا ہے؟ آپ نے عین اور حا پہ لگانا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، میں پھر ریوائز کر دیتا ہوں۔ 4 مخارج ہم نے پڑھے ہیں، پہلا مخرج جوف دہن، منہ کا خلا، جس سے الف واو یا نکلتے ہیں جب مدہ ہوں، اور دوسرا مخرج ہم نے پڑھا تھا غین اور خا کا، جو کہ جس کا جو مخرج کا نام کیا ہے؟ ادنی حلق، یعنی حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر تیسرا مخرج ہم نے پڑھا تھا عین اور حا کا، عین اور حا، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے یہ عین اور حا نکلتے ہیں، اور پھر چوتھا مخرج ہم نے پڑھا تھا حمزہ اور ہا، یہ سینے کی طرح جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ ان حروف کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، اسے بار بار پڑھیں اور بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔